بازار میں جا کے ہم یہ بھی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی جانور ہمیں ایسا چاہیے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی نشان نہ ہو یا کوئی عیب اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، اس کی تلاش رہتی ہے۔ تو کیا بے عیب جانور ہی ضروری ہے یا عیب در جانوروں کی قربانی کرنا مستحب قربانی میں جائز ہے؟ آئیے اس مسئلے کو بھی جانتے ہیں۔ لا یشترط فی الاضحیۃ من الاوصاف ما یشترط فی الہدی الواجب۔ آقا فرماتے ہیں کہ مستحب قربانی میں وہ شرائط نہیں ہیں جو واجب قربانی کے ہیں، یعنی مینا میں جو حجاج کرام حاجی حضرات قربانی کرتے ہیں، اس واجب قربانی کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں مستحب قربانی میں نہیں ہیں۔ یعنی ہم آپ جو روز عید اپنے اپنے وطن میں اپنے اپنے علاقے میں قربانی کرتے ہیں، اس قربانی میں وہ شرائط نہیں ہیں جو شرائط واجب قربانی کے ہیں۔ فیجوز ان یضحى بالاعور والاعرج والمقطوع اذن والمکسور قرن والخصی والمحذول، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ بس چنانچہ جائز ہے، کیونکہ حکم بیان کر دیا گیا کہ اگر مستحب قربانی میں ہے تو مستحب قربانی کے وہ شرائط نہیں ہیں جو شرائط واجب قربانی کے ہیں، تو پس جائز ہے ان یضحى بالاعور، کہ اگر کسی جانور کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی کرنے کی اجازت ہے، جائز ہے۔ والاعرج، یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، والمقطوع اذن، یا اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اگر کان بھی کٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ والمکسور قرن، یا اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ والخصی والمحذول، خصی یا دبلے پتلے جانور، تو ان سب طرح کی جو عیب ہیں، یعنی چاہے وہ سینگ ٹوٹی ہوئی ہو یا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، آنکھ ٹوٹی ہوئی ہو، یا اس کے کان کٹے ہوئے ہوں، یا وہ خصی ہو یا وہ دبلا پتلا جانور ہو، یہ تمام تر عیب کے باوجود مستحب قربانی میں جائز ہے کہ آپ ایسے قربانی کر سکتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی روز عید آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت آپ کو دی گئی ہے۔ لیکن اگر یہ بھی فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْأَحْوَطُ الْأَفْضَلُ، لیکن احوط اور افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے، کیا اچھا ہے؟ أَن يَكُونَ تَامَّ الْأَعْضَاءِ وَسَمِينًا، بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے کہ ایسے جانور کی آپ قربانی کریں جس کے تمام تر اعضاء سالم ہوں، یعنی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، آنکھ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کان کٹے ہوئے نہ ہو، یا وہ خصی نہ ہو، یا پھر وہ دبلے پتلے نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے اور ثواب بھی زیادہ، اس لیے کہ رضائے پروردگار آپ کو زیادہ حاصل ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک مکروہ کا ذکر کرتے ہیں آغا، فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يَكُونَ مِمَّا رَبَّى، لیکن ایک چیز کا دھیان رہے کہ جس جانور کو آپ نے خود پالا ہے جس جانور کو، اس جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔